Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiba. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. Surah Al-Anfal, ayah number 41 and para number 10. Surah Al-Anfal, ayah number 41 and para number 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَاعْلَمُ أَنَّ مَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَاعْلَمُوا اور جان لو کہ جو کچھ تم بطور غنیمت حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور اس کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس فتح و نصرت پر جو فیصلے کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، جبکہ دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. یعنی سورہ کی ابتدا میں سوال کیا گیا تھا یسألونک عن الانفال، یعنی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ انفال کی ڈویژن کن کن کے لیے ہے؟ تو سوال کے رخ کو بدل کر کیا ہے کہ اس سوال کی جو سوال کیا گیا اس کی روح پہ فوکس کیا گیا. اصل اس کام کی روح یعنی کہ مال غنیمت، جنگ کی اصل روح کیا ہے؟ اللہ کا نام، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کرنا. اور جو مال غنیمت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا کہہ دیا تاکہ ان کے دلوں سے وہ مال کی لالچ جو ہے نا نکل جائے اور خالص اللہ کے دین کے لیے جو ہے یہ تلوار بلند کریں. اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا سارے مومنوں کی پریپریشن کے بعد اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ مال غنیمت میں 5واں حصہ کیا ہے کہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے، اور باقی کیا ہے جتنا ہے وہ قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں میں تقسیم ہو جائے گا. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم، اور جب تم میدان جنگ کے ایک کنارے پر تھے اور وہ دشمن پرلے کنارے پر تھے، اور ابو سفیان کا قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف اتر گیا تھا. وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اگر تم دونوں مسلمان اور کافر باہم جنگ کا عہد و پیمان کرتے تو تم دونوں مقررہ وقت سے پہلو تہی کر جاتے. یعنی اگر تمہاری پلاننگ ہوتی جنگ کے لیے تو ہوتا کیا ہے کہ ایسے پلاننگ تم نہیں کر سکتے جیسے اللہ تعالیٰ نے پلاننگ کی. کیوں کی اللہ تعالیٰ نے یہ پلاننگ؟ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. لیکن اللہ نے تو وہ کام پورا کرنا ہی تھا جو ہو کر رہنے والا تھا، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل کی بنا پر ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ بھی دلیل کی بنا پر زندہ رہیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً سننے والا اور جاننے والا ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی کہ جنگ بدر کیا ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ حق اور باطل کی یہ جو ہے نا جنگ ہے اور ہمیشہ حق غالب آ کر رہے گا. ایک دلیل اللہ کو جو ہے نا پیش کرنی تھی. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کرو جب تمہارے خواب میں اللہ تعالیٰ تمہیں کافر تھوڑے دکھلا رہا تھا، اور اگر وہ آپ کو زیادہ دکھلاتا تو تم لوگ ہمت ہار دیتے اور اس معاملے میں جھگڑنا شروع کر دیتے. لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا، یقیناً وہ دلوں کے راز تک جانتا ہے. اللہ نے مومنوں کو کیسے پریپئر کیا کہ اللہ نے کیا ہے کہ مومنوں کو کافر کی تعداد کو بہت کم دکھایا تاکہ کیا ہے کہ مسلمان
مومن تیار ہو جائیں. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے. جھگڑا کیوں اللہ تعالیٰ اس چیز کو روکا یہاں پہ؟ کیونکہ جھگڑا انسان کو مقصد سے دور، اور جھگڑے میں کیا ہوتا ہے؟ دشمن غالب آ جاتا ہے. تو ان چیزوں کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم تعداد کافروں کی دکھائی تاکہ مسلمان تیار ہو کے ان سے جنگ کریں. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي الْأَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. اور یاد کرو جب تم دشمن سے ملے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری نظروں میں دشمن کی تعداد تھوڑی دکھلائی اور دشمن کی نظروں میں تمہیں تھوڑا کر کے پیش کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ وہ کام پورا کرے جس کا ہونا مقدر تھا، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بکثرت یاد کرو تاکہ تم کامیاب رہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مشکلات میں استقامت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے ذکر کو بلند کرو، چھوڑ کر بھاگنا یہ مومنوں کا رویہ نہیں ہے. جب کام مشکل ہو جائے، کام جو ہے نا بہت ہی جو ہے نا چیلنجنگ ہو جائے، تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں ثابت قدمی، اور اس ثابت قدمی کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے ذکر کو بلند کرو. ٹھیک ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور کیا چیز انسان کو ثابت قدم رکھتی ہے؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبُوا رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور آپس میں جھگڑا نہ کرو. یعنی باہمی جھگڑا کیا ہے؟ انسان کو ویک کر دیتا ہے. اور بزدل ہو، کیونکہ باہمی جھگڑا کیا ہوتا ہے؟ ورنہ تم بزدل ہو جاؤ. یہاں پہ وجہ بتا دی گئی. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور صبر سے کام لو، اللہ سبحانہ وتعالی یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو جب آپس میں کام کرنے لگے، بیسیکلی یہاں پہ ٹیم ورک کی طرف اشارہ ہے. ٹیم ورک جب ہوتا ہے تو وہاں مزاجوں کا ٹکراؤ ہوگا، مگر کیا ہے کہ ان مزاجوں کو لے کر مقصد سے دور نہ ہو جانا، جھگڑے فساد نہ کرنا. اب پھر آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا، تو آپ نے یہی نصیحت کی کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو. ٹھیک ہے. خوش رہو گے، اختلافات پیدا نہ کرنا، کیونکہ حق کیا ہے کہ رہنے کے باوجود اگر کیا ہے کہ سم ٹائمز آپ صحیح ہوتے ہیں، آپ حق پر ہوتے ہیں، مگر کیا ہے کہ اختلافات کو چھوڑنے کے لیے آپ اپنا حق دے دیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ باہم آرگیومنٹ اور جھگڑے کیا ہے؟ انسان کو مقصد سے دور کر دیتے ہیں. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. جبکہ شیطان نے میں نے ایک آیت چھوڑ دی. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھلاتے ہوئے نکلے. کون ہے یہ؟ ابو جہل شان و شوکت سے اتراتا ہوا کیا ہے جنگ بدر کی طرف نکل رہا تھا. یہ لوگ اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. جبکہ شیطان نے انہیں ان کے اعمال خوشنما بنا کر دکھائے. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ. اور کہنے لگا آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا.
وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا مددگار ہوں. فَلَمَّا طَرَأَتِ الْفِئَتَانِ، پھر جب دونوں لشکروں کو آمنا سامنا ہوا، نَقَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْ، تو الٹے پاؤں پھر گیا. اور وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ، اور کہنے لگا میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں. إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ، اور میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ سخت سزا دینے والا ہے. تو کیا ہے کہ شیطان نے ان کو جھوٹے وعدے کیا. شیطان غلط کام پر اکساتا ہے، آئین ٹائم پر کیا ہے دھوکہ دے کر چلا جاتا ہے. شیطان اگر سچا ہے، کہ شیطان کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ، اگر وہ سچا ہے تو ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ شیطان اللہ سے ڈرتا ہے، اب انسان تو اللہ سے نہیں ڈرتا. ہاں اگر یہ جھوٹا ہے تو اس شیطان کی بات کا کیا اعتبار. اور پھر آپ دیکھیں گے واللہ شدید العقاب، آیت کا اختتام کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے میں سخت سزا دینے والے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے، کسی فرض کام کو چھوڑنے پر، یعنی کہ کوئی فرض کام تمہیں دیا گیا اور جس کو آپ مڈل آف دی وے چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، تو یو ہیو ٹو گیٹ ریڈی فار دا کانسیکوینس، کہ کیا ہے کہ اس کے لیے عذاب ہی باقی ہوتا ہے. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم. جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، حالانکہ اگر کوئی شخص اللہ پر بھروسہ کر لے تو اللہ یقیناً سب پر غالب اور حکمت والا ہے. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. وَلَوْ تَرَى، اے کاش آپ اس حالت کو دیکھتے جب فرشتے ان کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے. تو کیا ہے کہ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ، وہ ان کے چہروں اور وَأَدْبَارَهُمْ ان کی پشتوں پر ضربے لگا رہے تھے. اور کیا کہہ رہے تھے، ذوقوا عذاب الحریق، اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکو. وَذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، اور یہ ایسے کیوں ہوا، یہ تمہارے ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے آگے بھیجے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور پھر ان کافروں کا معاملہ بھی فرعونیوں جیسا ہے. والذین من قبلہم، اور ان لوگوں جیسا جو ان سے پہلے تھے. کفروا بآیات اللہ، اور پھر انہوں نے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کے گناہوں کے بدلے انہیں پکڑ لیا. ان اللہ قوی شدید العقاب، اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا طاقتور اور سخت سزا دینے والا ہے. تو جب موت یعنی کہ کافروں کی جب موت آتی ہے تو فرشتے موت کے وقت انہیں مارتے ہیں، ان کا برا حال کرتے ہیں. اور کیوں یہ ان کا حال اتنا برا، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے. اور پھر کیا ہے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ the very next ayah is talking about اور پیچھے جو ہے نا فرعون کی مثال دی گئی ہے. جب انسان اللہ کی سے نافرمانی کرتا ہے تو اس سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ بعض ایسے کنٹریز ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ ریسورسز بہت کم ہوتے ہیں. آپ کے بجلی ہے، پانی ہے، آپ کیا کرتے ہیں، نعمتوں کو مس یوز کرتے ہیں. جہاں ریسورسز کم ہوتے ہیں وہاں بیسیکلی نعمتوں کو مس یوز کرنا اللہ کے غضب کو جو ہے نا دعوت دینا. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. تو پیچھے کیا ہے، نعمتیں ملنے پر نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا اس لیے ہوا تھا، یعنی انہوں نے گناہوں سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتیں دی، نعمتوں کا انکار کیا. ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اللہ کسی قوم کو نعمت سے نوازے تو وہ اس نعمت کو اس وقت تک ان سے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو بدل نہیں دیتی. اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے.
یعنی حالت تب تک نہیں بدلتی جب تک آپ اپنے رویوں کو نہیں بدلیں گے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ صحابی چوزے کی طرح ہو گیا۔ پوچھا کہ آپ نے کیا کوئی دعا مانگی؟ تو کہنے لگے میں نے اللہ سے دعا مانگی جو آخرت کا عذاب ہے مجھے اب اسی دنیا میں دے دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عذاب کی طاقت، آخرت کے عذاب کی طاقت اس دنیا میں نہیں تم رکھتے، ایسے کیوں مانگا؟ اس کے بدلے تم یہ مانگتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو بجائے اس کے کیا ہے کہ نعمتوں کو جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو پتہ ہے کہ ایسے مانگے کہ وہ دعا ہو جو ہمارے لیے آسانی ہو۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم وأغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین۔ اور ان لوگوں کا معاملہ بھی آل فرعون جیسا ہے اور ان لوگوں جیسا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے پاداش میں ہلاک کر دیا اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور یہ سبھی ظالم لوگ تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ اللہ کے ہاں بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا انکار کر دیا پھر وہ ایمان لانے پر تیار نہیں۔ تو یہاں پہ بیسیکلی کیا ہے، اہل عرب کو بتایا جا رہا ہے جب پچھلی قوموں نے انبیاء کو جھٹلایا تو یہ دیکھو ان کا انجام کیا ہوا، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے اس کی حیثیت جانور سے بھی گئے گزری ہے۔ الذین، وہ کیسے ہوتے ہیں جو آیتوں کو ٹھکرانے والے ہوتے ہیں، جو آیتوں کو مانتے نہیں۔ الذین، وہ ایسے ہیں عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا پھر وہ ہر بار ہی اپنے عہد کو توڑ دیتے اور اللہ سے ڈرتے نہیں۔ یہ کون تھے؟ یہود کے قبائل جو مدینے میں میثاق مدینہ جب ہوا تھا، انہوں نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا مگر منہ موڑ گئے۔ تو the reason کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہر وقت اللہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد توڑتے ہیں، یہ بدترین قسم کے جانور ہیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مِنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ ایسے عہد شکن لوگوں کو اگر آپ میدان جنگ میں پالیں تو انہیں عبرتناک سزا دیں تاکہ ان کے پیچھے سبق حاصل کر سکیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ قِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت، عہد شکنی کا خطرہ ہو تو برابری کی سطح پر ان کا معاہدہ ان کے آگے پھینک دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور کافر لوگ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ بازی لے جائیں گے۔ انہم لا یعجزون، کیونکہ وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ اللہ نے کافروں میں اتنی طاقت، یعنی کہ باطل قوت میں اتنی طاقت ہی نہیں تھی۔ اگر آج ہم مسلمان ڈر رہے ہیں تو کیا ہے کہ کیونکہ ہم وہ ایمان والے نہیں ہیں جس چیز کا قرآن تقاضا کرتا ہے۔ وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اور جہاں تک ممکن ہو کافروں کے مقابلے کے لیے قوت اور جنگی گھوڑے تیار رکھو جن سے تم اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خوفزدہ کر سکو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ انہیں جانتا ہے، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور تمہارے ساتھ کچھ بے انصافی نہ ہوگی۔ دعا کے ساتھ یہاں پہ کیا سکھایا گیا؟ اسٹینڈ بائی آرمی کی طرف اشارہ ہے، اپنی ہمیشہ تیاری رکھو۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے صلح پر آمدہ ہو جائیں. یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّكَ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہو تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے. وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مسلمانوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اور ان صحابہ اکرام کے دلوں میں الفت ڈال دی. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اگر آپ وہ سب کچھ خرچ کر ڈالتے جو اس زمین میں موجود ہے تو بھی آپ ان کے دلوں میں محبت الفت پیدا نہ کر سکتے تھے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. یہ اللہ ہی ہے جس نے ان میں الفت ڈال دی. اِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. کیونکہ وہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے. دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اللہ سے مانگنی چاہیے. بعض وقت دشمن کی چالیں ہوتی ہیں، وہ محبتوں میں پھوٹ ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا خاصا گھر ہوتا ہے، دشمن بیچ میں جا کے کیا ہے کہ ایک اچھے رشتوں کو جو ہے نا ڈسٹرب کر دیتے ہیں. ایون صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی یہ کہا گیا کہ دشمن کی چال کیا ہے کہ وہ پھوٹ ڈال کر تمہاری قوت کو ویک کر دیں. تو اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ کثرت سے دعا مانگنا ہے. اللہم الف بین قلوبنا. ہمارے پاس جو دعا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسنون دعاؤں میں گرین بک میں ہے. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجعلنا شاکرین لنعمک مسنین بها علیک قابلین لها واتممها علینا. یہ ہے مسنون دعا جو آپ کی ہے، اس میں دعا نمبر 52. تو مسنون دعا بعض وقت لوگ پھوٹ ڈالنا بھی چاہیں. یاد رکھیں یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں کہ اگر کیا ہے کہ جب کبھی آپ دین کا کام فوکس ہو کر رہے ہوتے ہیں، اور سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ ایون فیملیز میں جو ہے پتہ ہے کہ شوہر بڑے بڑے تحفے بیوی کو جنا لا رہے ہوتے ہیں اور بیوی کے دل میں محبت نہیں. سیم ود جو ہے نا بیوی کا رجحان ویسے نہیں ہوتا شوہر. اصل چیز کیا ہے کہ مال سے انسان محبت خرید نہیں سکتا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت ڈالتے ہیں. اینڈ اگین اللہ تعالیٰ بعض وقت لوگ پھوٹ ڈالنا بھی چاہیں. اگر آپ کے عمل میں اخلاص ہے، اگر آپ خالص ہیں تو پتہ ہے کہ کوئی طاقت، کوئی باطل طاقت جو ہے اس کو جو ہے نا دور نہیں کر سکتی. یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے نہایت ضروری تھا، اسپیشلی جب آپ کسی مشن پہ ہوتے ہیں. اس میں کیا ہے کہ باہمی تعلقات کو برقرار رکھنا یہ بہت امپورٹنٹ، ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے ہے نا یہ محبت ڈالی تاکہ آپ اس مشن کو کمپلیٹ کر سکیں. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، کہ آپ کے لیے اور ان مومنوں کے لیے جو کیا ہے کہ ومن اتبعک من المؤمنین، آپ کے لیے اور مومنوں کے لیے جو آپ کے حکم پر چلتے اللہ کافی ہے. کیا مطلب؟ من اتبعک من المؤمنین، من اتبعک جو کیا ہے کہ آپ کے حکم پر چلتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو. اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اگر تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ بعض وقت آپ جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو جان بوجھ کر نماز کو گیو اپ کریں، اللہ اپنی ذمہ داری ختم کر دیتا ہے. اپنی جو ہے نا جو اللہ کی مدد ہے، جو اللہ کی رحمت ہے، وہ اس شخص سے ختم ہو جاتی ہے.
یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرد المومنین، مسلمانوں کو جہاد پر ابھاریے، علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبون 200۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کو جہاد پر ابھاریے، اگر تم میں سے 20 صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُونَ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ ہاں، اور اگر 100 ہو کافروں کے تو 1000 آدمیوں پر غالب آئیں گے، کیونکہ کافر لوگ کچھ سمجھ نہیں رکھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صبح یا شام اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا و ما فیہا سے افضل ہے۔ تو آپ لوگوں کا یہاں آنا، بیٹھنا، یس اٹس سو ڈیفیکلٹ، گھر سے ایک قدم اٹھانا کوئی معمولی بات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے راہ میں یا ایک صبح ایک شام نکلنا، دنیا اور ما فیہا، تھنک اباؤٹ دیٹ، دنیا اور دنیا میں کیا کچھ ہے، تھنک آف اینی تھنگ، آپ ملینز اینڈ ٹریلینز، آپ پتہ ہے دنیا اور پتہ ہے کہ اس کے اندر جتنے اس سے زیادہ بہتر ہے جو سمیٹ رہے ہیں، وہ پتہ ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں چلنے والوں کو دیا ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اور اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی اور اسے معلوم ہوا کہ اب تم میں ضعف ہیں، یعنی کہ ویک اور کمزور ہیں۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200، لہٰذا اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اگر 1000 ہوں تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے۔ اب کیا ہے کہ ریشیو کم ہو گیا، وہاں پر کیا تھا ریشیو 1:10 جو ہے نا 10 تھا، اب یہ 1:2 ہو گیا، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرى حتى یفتن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ اس کے پاس جنگی قیدی آتے، یہاں تک کہ زمین میدان جنگ میں کافروں کو اچھی طرح قتل نہ کر دیا جاتا۔ تم دنیا کا مال چاہتے ہو جبکہ اللہ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے، اور اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی کہ جو جنگ بدر کے جو قیدی تھے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے، اور آپ نے کیا کیا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ان سے کچھ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیں، کیونکہ رحم دل تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ مجھ سے کہتے ہیں تو ہم تو بتائیں کہ ان کی گردنیں اڑا دیں، اور یہ کریں کہ حضرت علی سے کہیں کہ اپنے بھائی عقیل ان کے بھائی تھے تو ان کی گردن اڑائیں۔ تو اس سے یہ تھا کہ تاکہ یہ اللہ کے، عمر رضی اللہ عنہ کیا تھے؟ توحید پر تھے اور دین کے معاملے میں سخت تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا تھے؟ رحم دل تھے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات سنی تو اللہ نے جو ہے نا آیت نازل کی کہ آپ کو دنیا کا مال نہیں لینا تھا بلکہ کیا ہے کہ ان کافروں کی گردن اڑانی تھی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکسٹ جو ہے ایسے ہی کیا کہ جو بھی کافر ہیں ان کو جو ہے نا قتل کر دیا جائے۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اگر ایسا ہونا پہلے سے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم نے فدیہ لیا ہے اس کے پاداش میں تمہیں بہت بڑی سزا دی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف الرٹ کیا گیا، یا رسول اللہ آپ کو فدیہ نہیں لینا تھا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اور پھر کیا ہے کہ جو کچھ تم نے بطور غنیمت حاصل کیا ہے اسے تم کھا سکتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ سبحانہ وتعالی یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو قیدی آپ لوگوں کے قبضے میں ہیں
انہیں کہیے کہ اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں کچھ بھلائی دیکھی تو جو کچھ مال وغیرہ تم سے چھن چکا ہے اس سے بہتر عطا کر دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ اس میں کون تھے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے، جو سودی کاروبار کرتے تھے۔ وہ مال یعنی کہ وہ مال انہوں نے کہا ہے کہ ہاں میرے پاس مال کچھ نہیں ہے، وہ بھی پتا ہے کہ قیدی بن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے معجزہ انہیں کہا آپ نے اپنا مال فلاں جگہ جو ہے دفن کر رکھا ہے تو آپ وہاں سے نکال کے لے آئیں۔ تو یہ معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سے مال وغیرہ تم سے چھن چکا ہے، اس سے بہتر عطا کر دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا۔ تو اس سے کیا ہے کہ وہ مسلمان بھی ہوئے اور یہ ایک معجزے کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتائی۔ وَإِن يُرِيدُوا قِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر وہ آپ لوگوں سے قیانت کا ارادہ رکھتے ہو تو اس سے بیشتر وہ اللہ سے بھی قیانت کر چکے ہیں، جس کی سزا انہیں یہ ملی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ گئے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی جو ہیں ان قیدیوں میں شامل تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیانت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر کر دیا۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یجاہروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وَإِنِ اسْتَنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہ سب ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ اور جو لوگ ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی، ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں۔ اب وہاں پہ رشتہ داروں کا رشتوں کا کرائٹیریا ہجرت پر تھا، جو ہجرت کرے گا وہی مسلمان آپ کا دوست ہو، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے آ جائیں، اور اگر وہ دین کے بارے میں تم سے مدد طلب کرے تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے، مگر کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض اللہ تفعلوہ تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ اور جو کافر ہے تو وہی ایک دوسرے کے وارث ہیں، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ اور بڑا فساد ہو جائے گا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کا رزق ہے۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اور جو لوگ ہجرت نبی کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، وہ بھی تمہیں شامل ہیں، مگر اللہ کے نوشے میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یعنی دین یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مہاجرین اور انصار کے بارے میں بتایا کہ مہاجر اور انصار ایک کاز کے تحت یہ دونوں آپس میں اکٹھا ہیں، یہ ایک دین کی خاطر سب کچھ قربان کرتے رہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ انہوں نے اللہ کے دین کی خاطر ایک دوسرے سے تعاون کیا، ایک دوسرے کی مدد کی۔ اب وراثت کی جب بات آئے تو وراثت میں انصار اور مہاجر جو ہے یہ حصے دار نہیں بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خون کے رشتوں کو بھی پریزرو کیا، ٹھیک ہے۔ وراثت کے اصل حقدار قریبی رشتہ دار جو مسلمان ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جس طرح نے یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انصار اور جو ہے نا مہاجر کا بہت ہی خوبصورت ذکر کیا، جو ایمان لائے اور ہجرت گئے، اور پھر کیا ہے فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ،
یہ تو ارحام کی بات ہوئی. پیچھے مہاجرین نے کس طرح سے جو ہے نا انصار نے مہاجرین کو کس طرح سے جو ہے مدد کی. ابو ہریرہ کہتے ہیں انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ باغوں کو ہمارے اور مہاجر کے درمیان تقسیم کر دیں. آپ اگر کسی سے پوچھیں کہ جو یہ کوئی فارمر ہو اس سے پوچھیں کہ جو کوئی فرٹائل لینڈ کوئی جو نا کراپ جو نا فارم کرنے والی لینڈ ہمیں دے دیں. کوئی کسان جو ہے کبھی اپنی کھیتی اپنی لینڈ نہیں دیتا. یہ پتہ ہے کہ انصار کی ایک بہت بڑی خوبی تھی. انہوں نے کیا کہا یا رسول اللہ اپنے باغوں کو ہمارے اور مہاجر کے درمیان تقسیم کر دیجئے. آپ نے فرمایا نہیں. اس پر انصار نے کہا آپ ہمارے باغوں کی دیکھ بھالی کی ذمہ داری لے لیں پھر ہم کیا ہے کہ پیداوار میں آپ کو شریک کر لیں. تو مہاجر نے کہا کہ ہم نے سنا اور مان لیا. یعنی کہ اس حد تک جو ہے انصار نے مہاجرین کی مدد کی. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ ہم جس قوم کے پاس آئے ہیں وہ ایک ایسی قوم ہے جو زیادہ خرچ کرنے والی ہے. یہ زیادہ غمخواری کرنے والی ہے. نہ بھی ہو تو دل جوئی کرتی یعنی کہ ان کے پاس کچھ نہ بھی ہو تو بھی ہماری دل جوئی کرتے ہیں. یہ انصار کی سب سے بڑی خوبی تھی. خوب خرچ کرتے تھے اور کیا ہے کہ نہ ہونے کے باوجود دل جوئی کرتے تھے. انہوں نے عیش و آرام میں جو ہے نا عیش و آرام تک چھوڑ دیا اور پھر کیا ہے کہ مہاجر کی نان سٹاپ جو ہے مدد کرتے رہے. اور پھر کیا ہے کہ جب یہ مدد کر رہے تھے تو انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ یہ انصار جو ہے آؤٹ آف دا وے جا کر جو ہے اتنی جو ہے یہ نیکیاں کرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ساری نیکیاں ہم سے لے جائیں. یعنی کہ اتنے جو ہے نا آگے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بات نہیں. جب تک تم اللہ سے دعائے خیر کرتے رہو گے اور ان کا شکریہ ادا کرتے رہو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بھی برابر جو ہے نا اجر دیتے رہیں. تو انصار کی جو ہے نا ایک بہت بڑی جو ہے نا خوبی تھی. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد واپس مکہ نہیں گئے. ایک انصار کی بہت بڑی اماؤنٹ آف سیکریفائسز جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار نے سپورٹ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ ایک وقت مال کی تقسیم میں تو آگے سے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں یہ دے دیں وہ دے دیں. کسی نے جا کے کہا کہ اللہ کے رسول مہاجرین کو بہت زیادہ دیتے ہیں. انصار کو پتا ہے کہ دیکھو تمہیں کچھ نہیں ملا کیونکہ انصار آلریڈی ویل آف تھے اور مہاجرین کو اسٹیبلش کرنا تھا. تو جب یہ بات کہی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات آئی کہ یا رسول اللہ آپ نے مہاجرین کو سب کچھ دیا انصار کو نہیں دیا. تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں نے مہاجرین کو سب کچھ دے دیا. انصار کیا تمہارے لیے یہ اعزاز کی بات نہیں کہ رسول تمہارے ساتھ ہے. اللہ کے رسول خود تمہارے ساتھ ہیں تو what do you want. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ نہیں گئے. تو یہ انصار کی خوبی تھی. یہ انصار کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت اندازے سے جو ہے نا قرآن میں جو ہے نا انہیں ریکگنائز کی. سورۃ التوبہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. جن مشرکوں سے تم نے معاہدے کر رکھے تھے اب اللہ اور اس کے رسول ایسے معاہدے سے دستبردار ہوتے ہیں. سورۃ التوبہ اس میں مدنی سورت ہے. نزول کے اعتبار سے آخری سورتوں میں سے ہے اور اس سورت میں توبہ کا ذکر 16 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا ہے. اور پھر اس سورت بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی کیونکہ امان اٹھا لیا گیا اور اس سورت میں جہاد کا ذکر ہے اور مشرکین سے برات ہے اس لیے کہ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ اس سورت کا آغاز بسم اللہ سے نہیں. اور پھر توبہ سورت اس لیے بھی رکھا گیا کہ اس میں چند مومنوں کی توبہ کا ذکر ملتا ہے. اور پھر سورت توبہ 7 بڑی سورتوں میں سے ایک سورت ہے. سبا طوال کہتے ہیں. اور اس میں جو ہے اس سورت میں جنگ بدر اور فتح مکہ کا جو ہے نا آغاز اور پھر جو ہے نا فتح مکہ کا آغاز اور انتہائی دونوں کا ذکر ہے.
اس صورت کے کئی نام ہیں، 9 نام ہیں، مگر اس صورت کے جو بہت پاپولر جو نام ہے، اس صورت کو کاشفہ کہا جاتا ہے، یعنی گناہوں سے معافی، اور اس صورت کو فادحہ بھی کہا جاتا ہے، منافقوں کے حال کو اللہ نے کھول کر رکھ دیا۔ جن مشرکوں سے تم نے معاہدے کر رکھے تھے، اب اللہ اور اس کے رسول ایسے معاہدوں سے دستبردار ہوتے ہیں۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ، اور اے مشرکوں تم زمین میں 4 ماہ چل پھر لو، اور یہ جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ یقیناً کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یعنی یہ 4 مہینے کیا ہے کہ ان کو فائنل جو ہے نا الٹیمیٹم دیا گیا کہ یا تو ایمان لے آؤ یا تو کیا ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ دو۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے اعلان کیا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری ذمہ ہے۔ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، لہٰذا اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم اعراض کر لو تو خوب جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ اور یہاں پہ یوم اکبر، حج اکبر بیسیکلی 10 ذی الحجہ کو کہتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو یوم نہر کے دن یہ اعلان ہوا تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مینا کے مقام پر گئے، اور علی رضی اللہ عنہ کیا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور وہ بھی کیا ہے کہ اہم جو ہے نا 4 پوائنٹس، 4 جو ہے نا اناؤنسمنٹ، 4 امپورٹنٹ تھنگ جو ہے نا اناؤنس کیے۔ نمبر 1 کیا تھا؟ یوم حج، یعنی کہ فتح مکہ، جب فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سون آفٹر دیٹ آپ نے حج نہیں کیا، آپ نے دوسرے سال جو ہے حج کیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں سیٹل، کیونکہ فساد ہونا تھا، ٹھیک ہے، آپ اس فساد کو جو ہے نا روک رہے تھے تاکہ لوگ سیٹل ہو جائیں آہستہ آہستہ۔ آپ نے ان کو جو ہے نا یہ ڈکلیئر کیا کب؟ نیکسٹ حج میں۔ اچھا کیا تھے وہ 4 جو ہے نا دفعات، اہم دفعات کیا تھے؟ نمبر 1 آئندہ کبھی کوئی شخص ننگا ہو کر طواف نہیں کرے گا کعبۃ اللہ میں۔ نمبر 2 مشرکین کا کعبے کا متولی ہونا جو ہے نا اب جو ہے الاؤڈ نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3 انہیں 4 ماہ کی مدت دی جاتی ہے، اس مدت میں وہ خود سمجھ لیں کہ مسلمانوں یعنی کہ وہ یا تو نکل جائیں یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اینڈ نمبر 4 مشرک کے جو قبائل کے معاہدے تھے تو ان کے یعنی کہ جو جن سے جو معاہدے ہوئے تھے ان کو اب ہم رینیو نہیں کریں گے، جو جتنے عرصے تک ہے وہ کنٹینیو ہوگا، اور جب ختم ہوگا تو پھر دوبارہ ہم ان سے معاہدہ نہیں کریں گے۔ یہ تھے 4 جو ہے نا دفعات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت ابو بکر سے کہا بھیجا۔ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری ذمہ ہے، لہٰذا اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم اعراض کرو تو خوب جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ ہاں جن مشرکوں سے تم نے معاہدہ کیا ہو پھر انہوں نے اسے پورا کرنے میں کوئی کمی نہ کی ہو اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہو تو ان کے ساتھ اس عہد کو معینہ مدت تک پورا کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ وَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔
فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر جب یہ حرمت والے 4 مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں پکڑو، ان کا محاصرہ کرو اور ان کی طاق میں ہر گھات کی جگہ بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو انہیں ان کی راہ چھوڑ دو، کیونکہ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ 2 چیزیں فوکس کی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ کیا ہے کہ فَقَلُّوا سَبِيلَهُمْ، وہ اگر نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دیں۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں اور جس کی وجہ سے کیا ہے کہ مسلمانوں کو پناہ ملتی ہے۔ زکوٰۃ اگر نہ ہو، کیوں کہا گیا کہ اگر زکوٰۃ نہ ہو تو وہ کمیونٹی، وہ سوسائٹی فلرش نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اور پھر کیا ہے کہ نماز کیا ہے؟ دین کا ستون ہے۔ تو یہاں پہ اگر یہ 2 چیزیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، یعنی کہ مشرکین کو پکڑیں اور انہیں قتل کریں، انہیں سزا دیں، ان پہ تلوار اٹھانا جائز ہے۔ ہاں اگر یہ 3 کام کریں، تابو، اقام الصلاۃ وآتوا۔ ناؤ یو ٹیل می، ان مسلم کمیونٹی بہت سے ایسے لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے، تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، کفر ہے۔ تو اگر کیوں کفر ہے یہاں پہ؟ کیونکہ اگر یہ کام نہیں کرتا ہے تو اس پر تلوار اٹھائی جاتی۔ تلوار صرف کافر پہ اٹھائی گئی، ایون منافق پر نہیں اٹھائی گئی۔ کیوں؟ منافق سب سے پہلے مسجد میں ہوتے تھے، دکھاوا ہی صحیح مگر ہوتے تھے مسجد میں۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ لوگوں کی ظاہریت پہ معاملہ کرو۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ نماز نہ پڑھنا، زکوٰۃ نہ دینا، ایسے لوگوں کو کیا ہے کافر قرار دیا۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَمْنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر ان مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دیجئے یہاں تک کہ وہ اطمینان سے اللہ کا کلام سن لے، اور پھر اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ کہتے ہیں کہ امہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کیونکہ وہ اپنے شوہر کے بیٹے کو، یعنی ان کے جو سوتیلے بیٹے تھے، ان کو پناہ دے دی تھی، اور حضرت علی چاہ رہے تھے کہ ان کو قتل کریں۔ تو وہ بھاگتی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے کسی کو پناہ دے دیا مگر علی ان کو جو ہے قتل کرنا چاہتے۔ تو یہاں پہ کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تم پناہ دے سے، کیونکہ ایک مومن دوسرے کیا ہے کہ ایک مومن کی زبان کیا ہے کہ وہ بہت ویلیو کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غسل کر رہے تھے، تو یہ پتا ہے کہ غسل خانے میں ہی جو ہے نا چلی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل خانے سے ان کو جواب دیا۔ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے فار ایمرجنسی آپ غسل خانے میں بات بھی کر سکتے ہیں، واش روم میں بات کر سکتے ہیں آپ سے، کیونکہ کسی کی جان کا معاملہ۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں مشرکوں کا عہد کیسے معتبر ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جنہوں نے مسجد حرام کے پاس تم سے عہد کیا تھا، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہے تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یقیناً پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ ان کا عہد معتبر ہو بھی کیسے سکتا ہے جبکہ لوگ شرارتوں میں حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يردونكم بأفواههم وتابى قلوبهم وأكثرهم الفاسقون۔ اور ان کا عہد معتبر ہو بھی کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اگر وہ تم پر قابو پائیں تو تمہارے معاملے میں نہ کسی رشتے کا لحاظ رکھیں گے اور نہ عہد کا،
وہ باتوں سے ہی تمہیں خوش کرتے ہیں جبکہ ان کے دل وہ بات تسلیم نہیں کرتے اور ان میں اکثر بد عہد ہیں۔ کون ہے یہ؟ منافقین ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیا۔ فصدوا عن سبیلی، اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک دیا۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت برے ہیں وہ کام جو وہ کر رہے ہیں۔ ولا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ اولئک هم المعتدون، کسی مومن کے معاملے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ رکھتے ہیں اور نہ عہد کا، اور یہی لوگ شرارتوں میں حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہاں اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو وہ تمہارے دین بھائی ہیں، اور ہم اپنے احکام ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، اور اگر وہ معاہدہ کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور دین میں تانا زنی کریں تو کفر کے ان علمبرداروں سے جنگ کرو، اور ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں، اور اس لیے جنگ کرو کہ وہ باز آ جائیں۔ الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره، کیا تم ایسے لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دی اور انہوں نے یہ رسول کو مکے سے نکال دینے کا قصد کر رکھا تھا؟ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویغزیہم وینصروکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور تم ان سے جنگ کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سزا دے اور اللہ انہیں رسوا کر دے، تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے سینوں سے جلن مٹا کر ان کو ٹھنڈا کر دے گا۔ تو بیسیکلی کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں کامیابی کی بتائی ہیں، اس میں سے ایک کیا ہے کہ اللہ کا ڈر۔ کامیابی کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں، اور جس میں جو موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر انسان کو کامیاب کرتا ہے۔ وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا، اور اللہ جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، جبکہ اللہ نے ابھی تک یہ معلوم ہی نہیں کیا کہ تم میں سے کن لوگوں نے جہاد کیا، اور اللہ اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو اپنا دلی دوست نہیں بنایا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون، مشرکوں کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، وہ تو خود اپنے آپ پر کفر کی شہادت دے رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ تو مسجد میں کیا ہے کہ یہاں پہ مسجد کی امپورٹنس بتا دی گئی ہے۔ اصل مسجد کی امپورٹنس کیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا مسجد میں آپ کمیونٹی جو ہے نا فنڈ ریزنگ ہو رہا ہے، ڈنر پارٹی ہو رہی ہے، کھا رہے، اصل مسجد کا مقصد کیا ہے کہ جہاں نماز قائم کرنا ہو، دین وہ
دین کی تدریس کے مدرسے قائم کرنے والی، یہ فریضہ دینی فریضہ ہے جو ان مساجد میں جو ہے مسجدوں کو آباد کرنا لکھا دیکھا. اے یعمر مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، یعنی تم خود اپنے آپ کو کفر کی شہادت دے رہے ہو، تم کیسے ان مسجدوں کو آباد کر سکتے ہو؟ کیونکہ کعبۃ اللہ کے متولی کون تھے؟ صاحب جو ہے نا اہل مکہ تھے، کیا مشرکین تھے. تو اب ان سے نکال کر یہ چابی کیا ہے کہ صحابہ کے حوالے، مسلمانوں کے حوالے ہو گئی. تو دین میں درس و تدریس کی مدرسے قائم کیا ہے؟ قائم کرنا یہ ایک فریضہ ہے. اور پھر مسجدوں کو آباد کرنے والے خاص لوگ ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہی مسجد کی طرف قدم اٹھائے گا. جس کو اللہ کا ڈر نہیں ہے تو وہ کس طرح سے مسجد کی طرف جائے؟ ٹھیک ہے. انما یامر مساجد اللہ، اب اللہ تعالیٰ ڈیٹیل بتا رہے ہیں. انما یامر، اللہ کی مساجد کو آباد کرنا تو اس کا کام ہے جو اللہ اور اس کے رسول اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. اللہ کی مساجد کو آباد کرنا تو اس کا کام ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے. امید ہے کہ ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مسجد کو آباد کرنا بیسیکلی کیا ہے کہ اپنے خون کو جلانا پڑتا ہے. اٹس ناٹ سو ایزی، اٹس ناٹ سو ایزی کہ مسجد کو آباد کرنا، یعنی کہ بہت سے لوگوں کی محنت ہوتی ہے. کیونکہ اگر آپ محنت نہیں کریں گے مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے تو آپ کیسے لوگوں کو تیار کریں؟ اگر آپ محنت کے لیے تیار ہو تو آپ دوسروں کو تیار کریں گے محنت کے لیے. اور خاص کر جو ہے نا بچوں کی دینی تعلیم اس طرح سے ہونی چاہیے جہاں کیا ہے کہ لوگ آپس میں اکٹھے ہو کر ان کو جو ہے نا تربیت کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیسیکلی کیا ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنا بہترین صدقہ جاریہ ہے. اور صرف مسجد کا امام ہی کافی نہیں، بلکہ کیا ہے کہ مشکل حالات جب، یعنی کہ بعض وقت مشکل حالات جب ہو جاتے ہیں تو ایسے مشکل حالات میں اس مسجد کی ذمہ داری لینے کی اس کے اندر ایبلٹی ہو. اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر بنا دیا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالموں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ اولئک ھم الفائزون. اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے اموال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا درجہ ہے اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں. اور ان کا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون. اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے اموال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا درجہ ہے اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں. Two things Allah is talking about here. Hajara, it refers to your personal this one.
ٹھیک ہے، جو آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں اللہ کی خاطر چھوڑ دینا. جاہدو جس میں جد و جہد کرنا، ہاجرہ کمپلیٹ چھوڑ دینا کسی چیز کو صرف اللہ کی خاطر. اور پھر کیا ہے کہ اپنے مالوں کے ساتھ اور انفس. اور ایسے ہی لوگ کیا ہے کامیاب ہیں. یبشرہم ربہم، اصل قرآن کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ جو نا جب کہتے ہیں نا کہ ہدایت کا مطلب ہے سم تھنگ ٹو چینج. ٹھیک ہے، ہدایت کا مطلب کہ آپ کے اندر ٹرانسفارمیشن آنی ہے. آپ نے پورے قرآن سے گزر گئے اور آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی تو ہدایت کہاں ملی؟ تو یہاں پہ دیکھیں جو لوگ ایمان لائے، ہاجرو، ہدایت جب حاصل ہوئی تو ہجرہ ہو گیا. جب آپ چینج ہوتے ہیں تو جاہد فی سبیل اللہ. دیز آر دا 3 steps. یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم. اور ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت اور رضامندی کی خوشخبری دیتا ہے، اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کی نعمتیں دائمی ہیں. خالدین فیہا ابدا، اور وہ ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ عندہ اجر عظیم، بلا شبہ اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اب اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کیا ہے کرائٹیریا دے رہے ہیں. کرائٹیریا کیا ہے کہ اے ایمان والو، خطاب آپ سے اور مجھ سے ہے. اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو انہیں بھی اپنا رفیق نہ بناؤ. یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر اگر کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو آپ کو روکتا ہے تو آپ ان کی بات نہ مانو. ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. اور تم میں سے جو شخص انہیں رفیق بنائے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں. قل، اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں، کہہ دیجئے خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کان آباؤکم وابناءکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مسلمانوں سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویوں اور اپنے کنبے والے اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں اور تجارت جس کے مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے مکان جو تمہیں پسند ہیں، اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. اور اللہ نافرمان لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا. یعنی جہاد یعنی چھوڑنے کی سزا ہے، پینالٹی ہے. اور پھر کیا ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ ہماری محبتوں کا مرکز کیا ہے، ہم کس چیز سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ چیزیں تم سے محبت ہیں، اگر یہ چیزیں تمہارے لیے دین میں رکاوٹ ہے تو کیا ہے کہ تمہیں ان چیزوں کو چھوڑنا ہے. ہاں، اگر تم ان چیزوں کو نہیں چھوڑتے اور پھر کیا ہے کہ تم جنا اللہ کے جہاد سے منہ موڑتے ہو، فتربصوا، وارننگ ہے، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود یہ حکم لے آئے. یعنی کہ دنیا میں پڑھ کر اپنے ایمان کو نہ بھول جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مومن نہیں ہو سکتا میں اس سے اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. لقد نصرکم اللہ، اور البتہ تاخیر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. اللہ اس سے پہلے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کر چکا ہے اور حنین کے دن بھی تمہاری مدد کی تھی جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز تھا. حنین کیا تھا؟ آفٹر فتح مکہ تھا یہ. اور آفٹر فتح مکہ میں حنین میں پتہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ سے زیادہ جو ہے یہ مجموعہ تھا.
اور حنین کے وقت کیا ہے کہ لوگوں کی کثرت بہت تھی، اور مگر وہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی، اور زمین اپنی فراغی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، اور تم پیٹ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر تسکین نازل فرمائی اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کو سزا دی اور کافروں کو سزا دی، اور کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ ہوا یہ کہ اس جنگ میں، یعنی کہ یہ طائف کے کچھ لوگ تھے جو ہے نا، یہ جنگ حنین فتح مکہ کے بعد ہوئی، حالانکہ اس وقت مسلمان اترا رہے تھے، اب تو ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم کیا ہے کہ دشمن کو یوں کر دیں۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ دشمن کو جو ہے نا شکست دینے کے لیے کثرت نہیں، وسائل نہیں، بلکہ کیا ہے؟ اللہ کا تقویٰ ہے۔ جب انہوں نے اس حنین کے دن جب انہوں نے ریئلائز کیا کہ اللہ کی مدد، جب کیا سارے بھاگ رہے تھے ادھر ادھر، ٹھیک ہے، جب دشمن غالب ہوا تو مسلمان تتر بتر ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، مسلمانوں کو اکٹھا کیا، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور الرحیم۔ اے ایمان والو، مشرک ناپاک لوگ ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائیں، اور اگر تمہیں مفلسی کا ڈر ہو، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر تمہیں مفلسی کا ڈر ہو تو اللہ اگر چاہے تو جلد ہی تمہیں اپنی مہربانی سے غنی کر دے گا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی مسجد حرام میں داخلے سے جو ہے نا منع کر دیا گیا۔ ہوتا یہ تھا کہ لوگ جو ہے نا، یہ ایک پریولیج تھا اس لیے کہ وہ تاکہ یعنی کہ ان کو یہ احساس ہو۔ ہوتا یہ تھا کہ دنیا کے جتنے بھی لوگ تھے وہ حج کے وقت کعبۃ اللہ تھے، اور ان کا ٹریڈ، ان کے بزنسز بہت ہوتے تھے۔ اب پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا مسجد حرام پہ جو ہے نا یہ پابندی لگا دو، صرف مسلمان آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ اب مسلمان آئیں گے تو بہت کم تعداد کے لوگ، کم تعداد جو ہے نا لوگ انٹر ہوئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کا حکم مان لو، اگر مان لو گے تو کیا ہے کہ اللہ کیا ہے کہ اپنی مہربانی سے تمہیں غنی کر دے۔ تو کیا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ یہ حکمت ہے، اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اور اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو جو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نہ آخرت کے دن پر، نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ان پر حرام کی ہے، اور نہ ہی دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کر دیں اور چھوٹے بن کر رہنا گوارا کر لیں۔ سارے غیر مسلمانوں کو یا تو چھوڑ دیں، یا تو اسلام قبول کریں، یا جزیہ یعنی کہ ٹیکس دے کر جو ہے نا اس جگہ پہ رہ سکتے ہیں، یعنی اپنی سیکیورٹی کے لیے خود جو ہے نا ٹیکسز دے کر جو ہے اس جگہ پہ رہ سکتے ہیں، یا نہیں تو یہ جگہ چھوڑ دیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یداہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ تو ان کے منہ کی باتیں ہیں، وہ ان کافروں کے قول کے ریس کر رہے ہیں، وہ کافروں کے قول کی ریس کر رہے ہیں جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ انہیں غارت کرے، یہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانه عما يشركون۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی،
حالانکہ انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں جس کے سوا کوئی الہ نہیں. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی کہ اس میں یہ کہا گیا کہ یہود اپنے علماء کو جو ہے کیا ہے کہ اللہ کے سوا رب بنا لیتے ہیں. تو کہتے ہیں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، پوچھے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو ہمارے علماء کو ہم رب نہیں بناتے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں لکھے ہیں، قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے علماء کو جو ہے رب بنا لیتے، تو اس کا کیا معنی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہارے علماء جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام فتوے دیتے ہیں تو کیا تم ان کے فتووں کو نہیں مانتے؟ ہاں مانتے. یہی تو ہے رب ماننا، کہ تم انہوں نے کیونکہ حرام اور حلال کی اتھارٹی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، تو انسانوں کے ہاتھ، ایون اللہ کے رسول کو اتھارٹی نہیں دی، تو یہ تم نے کیسے مان لیا؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے جو ہے نا درویشوں کی بات کو جو ہے نا اللہ سے زیادہ مقدم رکھا. حالانکہ حکم ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں جس کے سوا کوئی الہ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. وہ چاہتے یہ ہے کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے گل کر دیں. کون؟ یہود. لیکن اللہ کو یہ بات منظور نہیں، وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی بری ہو. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکین. وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو سب ادیان پر غالب کر دے خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنا ہی ناگوارا ہو. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. اے ایمان والو، یہودیوں کے اکثر عالم اور درویش لوگوں کے مال جائز طریقوں سے کھاتے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے. کون؟ یہ یہود کے علماء لوگوں سے کیا ہے مال اکٹھا کرتے تھے اور سونے اور چاندی کی گڈیاں جو ہے بنا کر اپنے پاس رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے جو خرچ نہیں کرتے، اکٹھا کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے کہ دردناک عذاب ہے. یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اور جس دن اس سونے اور چاندی کو جہنم کے آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں، پہلوں اور پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، لہٰذا اب اپنی جمع شدہ دولت کا مزہ چکھو. یعنی اس سے کیا ہے کہ یہ پتہ چلا کنز وہ مال جس پہ زکوٰۃ نہ دی جاتی ہو. زکوٰۃ کا معنی کیا ہے کہ پاک ہونا، نشوونما پانا، برکت، یعنی کہ برکت آنا. مال کا زکوٰۃ انسان کو کیا ہے اس مال میں برکت لائی جاتی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو اس کا مال گنجے سام کی شکل میں اس کے پاس لایا جائے گا جس کے پیشانی پر 2 نقطے ہوں گے. قیامت کے دن اس کا طوق بنایا جائے گا، پھر وہ اس کے دونوں جبڑوں کو کاٹے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں. یعنی کہ اتنی سنگین جو ہے نا سزا کہ تھنک اباؤٹ دیٹ کہ ہم کس طرح سے جو ہے نا لاپرواہی برتتے ہیں. زکوٰۃ 2.5% اپنی سیونگ میں سے جو ہے نا ہمیں دینی ہے. تو اس کا خیال، کیونکہ جو شخص زکوٰۃ کی پابندی نہیں کرتا بیسیکلی اس کو کافر بھی قرار دیا گیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف تلوار اٹھائی
اور کہہ بھی رہے تھے کہ میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر کسی نے زکوٰۃ نہ دی. اگر ہم زکوٰۃ ریگولر دیں نا تو معاشرے میں کبھی جو ہے نا ہم اتنی مشکلات اتنی جو ہے نا پاورٹی کبھی نہ دیکھیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سونے اور چاندی کا مالک اس کا حق ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کے تختے بنائے جائیں گے، پھر انہیں دوزخ کی آگ سے خوب گرم کر کے اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ پر داغا جائے گا، اور جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو وہ دوبارہ گرم کیے جائیں گے، اور اس دن مسلسل یہی ہوتا رہے گا جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے. تھنک اباؤٹ دیٹ کہ ہم کتنی اور غلط کر کے بھی ہم پتہ ہے ریلیکس ہوتے ہیں، اور یہ ریلیکسیشن اس لیے کہ بیکاز آف دا لا علمی. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. آپ لوگوں کا لیسن یہ ہوگا کہ قرآن پڑھنا بڑی بات ہے، قرآن عمل کی کتاب ہے. جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ریمائنڈر ہمارے لیے ہے، مگر اس ریمائنڈر کو اپنے ساتھ ریٹین، اس کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہم سیکھتے ہیں آگے والوں کو بتائیں. اگر آپ آگے والوں کو یہ دیکھیں تھا، ویسے تو رشتہ داروں میں بات ہوتی ہی ہے، فون ہمارے چلتے ہی رہتے ہیں. ایک پتہ ہے کہ فرینڈز ہو گئی، آپ نے زکوٰۃ دے دی، کتنا کیلکولیٹ کیا آپ نے، کیلکولیٹ کر لیا، آپ کو ہیلپ چاہیے. تو اس سے کیا ہے کہ اگر کوئی نہ بھی کرے تو اس کے لیے کیا ہے کہ ایک جو ہے یاد دہانی ہے. ان عند شہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اور جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس دن سے اللہ کے نوشے کے مطابق اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے، یعنی کہ 12 مہینے اللہ it was decided from اللہ سبحانہ وتعالی. اور جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، کون کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحج اور شعبان. رجب، شعبان نہیں ہے، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم. پلیز رائٹ ڈاؤن. اور 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہی کیا ہے مستقل ضابطہ ہے، لہٰذا ان مہینوں میں قتال ناحق ہے. ذالک الدین القیم، اور یہ کیا ہے کہ لہٰذا یہ قائم دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین. اور اللہ کے ہاں کیا ہے 4 حرمت والے مہینے، یہی مستقل ضابطہ ہے، یعنی کہ یہی دین ہے، یہی ذالک الدین القیم ہے. لہٰذا ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، یعنی اننیسیسری آپ یہ 4 حرمت والے مہینوں میں آپ کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، اور مشرکوں سے مل کر لڑو جیسے وہ تم سے مل کر لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. ہاں اگر کوئی انیشیٹ کیا تو آپ اس کو ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں، مگر آپ اپنی طرف سے تلوار اٹھا نہیں سکتے. اگر مشرکین اگر لڑتے ہیں تو ان کے جو ہے نا جواب، ان کی جو ہے نا تلوار کا جواب ضرور دو. انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحل ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین. مہینوں کو پیچھے ہٹا دینا ایک مزید کافرانہ حرکت ہے. پتہ ہے کہ یہ اپنی مفاد کے لیے حرمت والے مہینوں کو پیچھے کر دیتے ہیں. وہ ابھی یہ رجب ہے تو اب ہم رجب نہیں، اس کو ہم جو ہے نا ربیع الاول بنا لیتے ہیں اور چلو جنگ کنٹینیو کرو. اور ابھی ذی القعدہ ہے، چلو حج، آپ ذی الحج ہے، ابھی حج نہیں کرتے، حج والا جو ہے نا مہینہ ہم ذی القعدہ میں حج کر لیتے، چلو حج میں جو ہے کنٹینیو کریں
لڑائی جھگڑا، اس کو کہتے ہیں نسی۔ نسی کیا ہے کہ مہینوں کی ہیرا پھیری، مہینوں کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں اور مزید اپنے خواہشات کی پیروی، لڑائی جھگڑے میں اپنے آپ کو جو ہے مصروف رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مزید ایک کافرانہ حرکت ہے جس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں۔ وہ ایک سال تو کسی مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال اسی مہینے کو حرام کر لیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کردہ مہینوں کی گنتی پوری کر لیں۔ اس طرح وہ اس مہینے کو حلال کر لیتے ہیں، اور جسے اللہ نے حرام کیا تھا ان کے لیے ان کے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ کافروں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ ٹھیک ہے، ہم کیا ہے ٹرک کرنا ہے دین میں جو ہے نا، یہ ٹرک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلو تو تم زمین کی طرف بچ جاتے ہو، یعنی کہ یہ جنگ تبوک کی طرف اشارہ ہے۔ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کا فائدہ بالکل ہیچ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا کا نقصان کیا وہ آخرت کو پایا، اور جس نے آخرت کو چاہا اس نے دنیا کا نقصان کیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی رہنے والی کو کیا ہے ترجیح دو فنا ہونے والی پر۔ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہارے علاوہ دوسرے لوگ لے آئے گا اور تم ان کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہاں، تم اللہ کے دین کو تم پرزرو نہیں کر سکتے، اللہ کے دین کی خدمت نہیں کر سکتے، اللہ تم سے بہتر لوگ لے آئیں۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اور اگر تم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو اس سے پہلے اللہ نے اس کی مدد کی جب کافروں نے اسے مکے سے نکال دیا تھا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے اور وہ دو میں سے دوسرا تھا، اور اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کے بول کو سرنگو کر دیا، اور بول تو اللہ ہی کا بالا ہے، اور اللہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ تو دو میں کا یعنی کہ دوسرا کون تھا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے مال کے ذریعے جتنا مجھے فائدہ پہنچا کسی کے مال نے انہیں اتنا جو ہے فائدہ نہیں پہنچایا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلوں کا پتہ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستوں کا پتہ نہیں تھا۔ اللہ نے ایز اے گائیڈ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھ دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جو احسانات آپ پر ہیں، ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت میں تکلیف میں تھے، سر پر پٹی بندی ہوئی تھی، آپ ممبر پر بیٹھے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں جو ابو بکر سے زیادہ اپنی جان اور مال سے جو ہے نا میری مدد کی ہو، اور اگر میں لوگوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام کی دوستی سب سے افضل ہے۔ میری طرف سے ابو بکر کی کھڑکی چھوڑ کر اس مسجد کی تمام کھڑکیاں بند کر دو۔ یہ ان کے احسانات تھی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اعزاز بخشا۔
اور یہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ زندگی میں تھے، اور آپ دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو دنیا میں بھی آپ کا ساتھ، اور پھر آخرت خبر بھی کیا ہے کہ ایک دونوں کی جو ہے قریب قریب. یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز آپ کی قربانیوں کی وجہ سے. اور کہتے ہیں کہ انسان جب جو نا غم کے وقت، یعنی جب مشکل دہ حالات میں کوئی بھی انسان کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ دوستی جو ہے نا بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. مشکل کے وقت جو جس کے ساتھ ہوتا ہے، اٹس این سائیکولوجیکلی پروون، بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مشکل ہر تکلیف میں ساتھ تھے. تو ایک پتہ ہے کہ یہی ایک ریزن تھا کہ ان کی جو ہے نا دوستی جو ہے اتنی اسٹرانگ ہوئی. اور پھر کیا ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ غم انسان کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتا زیادہ جب انسان کی زندگی میں غم ہوتا ہے، مگر یہاں پہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے it's just an opposite. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا نماز کے وقت سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال. یہ دعا اگر میرا بس چلے تو میں اس دعا کو فرض کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ناغا کے اس دعا کو جو ہے نا کثرت سے آپ پڑھتے تھے، اسپیشلی آفٹر التحیہ. تو یہ تھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو ہے اعزاز بخشا، اور اپنی طرف سے یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب بخشا. اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفر السفلا کیا، کلمت اللہ ہی العلیٰ کیا، اللہ نے اپنے نام اپنے کلمے کو بلند کیا. پھر انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ہلکے نکلو اور بوجھل بھی، یعنی اکیلے نکلو یا دستوں کی بڑی بڑی جو ہے نا گروپ کی شکل میں اپنے اموال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہی بات تمہارے حق میں بہتر ہے. اور اگر تم جانتے ہوتے لو کان اردا قریبا، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھوڑا تھوڑا ہو یا بڑا، یعنی کہ زیادہ ہو، نکلو صحیح. اور ساتھ کیا ہے اللہ کے کام میں اپنے، یعنی کہ اللہ کے کام میں اپنے وقت کو اپنے دل کو لگاؤ. جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، جو شخص اپنی مال اور اپنی جان کو لگاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اپنی پریشانیوں کو دور کر دیتے. اٹس اے ٹپ. آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ سب کچھ ہے کہ پتہ خوش نہیں ہے، پریشان ہے، ایک عجیب سی غمی. I have seen a couple of people, they are doing a very good life. ہسبینڈ جاب پہ جا رہے ہیں، خود بھی جاب کر رہے ہیں، گیٹنگ گڈ منی، اچھے گھر میں رہ رہے ہیں، مگر یہ ذہنی مریض کیوں ہوئے؟ The reason کیونکہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی فطرت میں یہ ڈال دیا کہ وہ اللہ کے نام کو بلند کرے. اٹس ان فطرہ. اگر ہم فطرت کے خلاف جاتے ہیں تو ذہنی مریض کے شکار ہوتے ہیں. اینڈ اٹس ویری کامن ہیئر ان دس کنٹریز. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مال اور جان کے ساتھ جو ہے جہاد کرو. لو کان اردا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اگر دنیاوی فائدہ قریب نظر آتا اور سفر بھی واجبی سا ہوتا تو یہ منافق آپ کے ساتھ ہو لیتے. ہاں، مگر یہ مسافت اتنی کٹن معلوم ہوئی تو لگے اللہ کی قسمیں کھانے. کون سا سفر ہے یہ؟ جنگ تبوک کا. اگر تمہارے ساتھ نکل سکتے، اگر ہم تمہارے ساتھ نکل سکتے تو ضرور نکلتے. یہ لوگ اپنے آپ کو ہی ہلاک کر رہے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں. منافقین کیا ہے، کوئی ٹف سچویشن آتی بھاگ جاتے ہیں. وہ پتہ ہے لمبی اس کی ایک لمبی لائن لسٹ آ جاتی ہے کہ ہاں ہم تو چل سکتے تھے مگر کیا کریں، بچے بھی تو ہیں، شوہر بھی تو ہیں، گھر بھی تو ہیں، جاب پتہ ہے کہ نہ کریں گے تو پتہ ہے کہ کیسے گھر چلائیں، یہ بھی تو دیکھنا ہے، حقوق العباد بھی تو دیکھنا ہے. People they give this one justification، کہتے ہیں کہ یہ منافق ہے. یہ اللہ کے دین، اللہ کے نام، اللہ کے
جہاد کے سامنے کوئی ایکسکیوز کام نہیں آتا. اسی صورت طبع میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے جہاد سے، حالانکہ وہ صحابہ تھے جو جنگ بدر میں شامل تھے، جب انہوں نے تھوڑی سی کوتاہی دکھائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی جو ہے نا ٹھیک ٹھاک جو ہے نا ان کی کلاس لی. اف اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو معاف کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیوں پیچھے رہنے کی اجازت دے دی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ معصوم. انبیاء معصوم ہوتے ہیں، رسول معصوم ہوتے ہیں، وہ ظاہریت پہ معاملہ کرتے ہیں. یہاں تک کہ آپ پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ان میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے ایسی رخصت نہیں مانگتے کہ انہیں اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت صرف وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے اسی شک میں متردد ہیں. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ ان کے لیے کچھ تیاری بھی کرتے، لیکن اللہ کو ان کی روانگی پسند ہی نہ تھی، لہٰذا اس نے انہیں سست بنا دیا اور کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. بعض وقت جب نیکی کے مواقع ہاتھ سے چلے جاتے ہیں، آپ پتہ ہے کہ بعض وقت لوگ سستی کر رہے ہوتے ہیں، بعض وقت اللہ تعالیٰ سامنے چیزیں ہوتی ہیں آپ اس کو اٹھا نہیں سکتے، اس کو کر نہیں سکتے، تو کیا ہے کہ یہ انسان کی اپنی کوتاہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جب انسان کی نیت خالص نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے سست کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے ایسی سچویشن میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ پہنچتا ہے. یہ منافقین کو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود سست کر دیا تاکہ اگر وہ جاتے تو ان کے ہاں فساد پیدا کرتے، تو اللہ نے انہیں سست کر کے انہیں روک دیا. لو خرجوا فیکم ما زادکم الا خبالا ولا اودعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ وفیکم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین. اگر وہ نکلتے بھی تو تمہارے اندر خرابی ہی کا اضافہ کرتے اور تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے ادھر ادھر دوڑتے پھرتے. پھر تم میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کی باتیں دھیان سے سنتے ہیں اور اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے. جو ویک مسلمان ہیں وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. دیکھیں جب کبھی کچھ ہوتا ہے یا کوئی ایک گروپ چل رہا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، تو اگر ایک منافق بھی اگر آ جائے، ان منافقوں کے ساتھ وہی چھٹتے ہیں جو ویک ایمان ہوتے ہیں، جو ویک ایمان جن کا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ چاہتے تھے کہ وہ ویک ایمان والے بھی ان لوگوں میں شامل ہو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو روک دیا تاکہ تم دوسروں کے دلوں کو خراب نہ کرتے اور دوسروں کو جو ہے نا راہ راست سے نہ ہٹاتے. لَقَدِ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ. یہ لوگ اس سے پہلے بھی فتنہ انگیزی کر چکے ہیں اور آپ کے امور کو درہم برہم کرنے کے لیے الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کا سچا وعدہ اسلام کے غلبے کا آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ہوا جبکہ یہ ناک بھون چڑھا رہے تھے. کون تھے یہ؟ جد بن خیس. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اذن لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا مجھے رخصت دیجیے اور فتنے میں نہ ڈالیے، سن رکھو فتنے میں تو یہ لوگ پہلے ہی پڑے ہوئے ہیں اور جہنم ایسے کافروں کو گھیرے میں لی ہوئی ہے. تو یہ کون تھا؟ یہ جد بن قیس آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تبوک یعنی کہ رومیوں سے جنگ. تو رومی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، کہیں یہ نہ ہو جائے کہ میں انہیں دیکھ کر جو ہے میرا اپنا ایمان جو ہے نا ڈول جائے، یا رسول اللہ مجھے رہنے دو میں آپ کے ساتھ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
کہ فتنے میں پڑ جاؤ گے تم، آلریڈی تم فتنے میں پڑے ہوئے ہو. کون سے فتنے کی بات کر رہے ہو؟ عورتوں کا فتنہ، تمہارا تو پتہ ہے ایمان کا فتنہ ہے. اور پھر رکت آیا ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، منافقین کو بالآخر کافرین کی کیٹیگری میں اللہ تعالیٰ نے شامل کر لیا. تو کیا ہے کہ جہنم کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں. ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وهم فریحون. اگر آپ کو کوئی بھلائی ملے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر کوئی مصیبت آپ پڑے تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست رکھا تھا. پھر وہ خوش خوش واپس چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ الحمدللہ، پتہ ہے کہ وی آر ویری اسمارٹ، ہمیں پتا تھا، یہ پتا ہے کہ مصیبت آنے والی، اسی لیے ہم ان کے ساتھ نہیں گئے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جو ہے نا خوش فہمی کا شکار ہو رہے ہو، تم بچ گئے ہو، حالانکہ کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو خوب جانتے ہیں. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر کر رکھی ہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، وہی ہمارا سرپرست ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر جو ہے توکل کرنا چاہیے. قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ. نیز ان سے کہیے کہ ہاں تم ہمارے حق میں جس چیز کا انتظار کرتے ہو وہ یہی ہے کہ ہمیں دو بھلائیوں میں سے کوئی ایک بھلائی مل جائے. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ. اور ہم تمہارے حق میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں اپنے ہاتھ سے خود سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے، لہٰذا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں. کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اگر مسلمان اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو مسلمان کو دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی تو ضرور ہے. کون سے؟ یا تو وہ شہید ہوگا، یا تو وہ غازی بن کر لوٹے گا مال غنیمت کے ساتھ، یا تو شہادت پا کر اللہ تعالیٰ کیا، یعنی ان بوتھ دا سچویشن وہ ون ون سچویشن میں ہے. تمہارے لیے کیا ہے؟ تمہارے لیے سزا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ خود یعنی سزا دے یا ہمارے ہاتھوں جو ہے اللہ تعالیٰ تم کو پٹوائے. قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ. نیز ان سے کہیے تم خواہ خوشی سے خرچ کرو یا نہ کرو، تم سے یہ صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی جنگ کے وقت جو پتہ ہے کہ جو صدقہ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ ان منافقوں سے صدقہ نہیں لینے، جب نیتیں خراب ہو تو ان کا صدقہ بھی نہ لیں. انکم کنتم قوما فاسقین، کیونکہ تم کیا فاسق لوگ ہو. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. یہ پتہ ہے کہ اس آیت کے ہے نا منافقین سے صدقہ نہ لو. جب کبھی آپ یہ بھی ایک کرائٹیریا آپ نے، جب کبھی آپ کو یہ خیر کا کام کرتے ہیں، اینڈ اسپیشلی جب ہم اسکول بنا رہے تھے تو ہم نے یہی کرائٹیریا رکھا. آف کورس سود تو ہم نے پتہ ہے لینا ہی نہیں تھا، اور مگر جو لوگ ہمارے پاس آ رہے تھے پیسے لے کے، ہم ان کا مال بھی چیک کر رہے تھے کہ کچھ ایسے بھی لوگ آئے چاہ رہے تھے کہ ہم اسکول میں جو ہے نا اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، اینڈ ہم نے ریجیکٹ کیا ان کو کیونکہ وہ مال صحیح نہیں تھا. تو اسی لیے جب کبھی آپ کوئی خیر کا کام کرتے ہیں تو یہ بھی ایک کرائٹیریا رکھیں کہ سورس آف انکم کیا ہے. یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے لیے ان منافقین سے مال تک نہ لیا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی سورس آف انکم صحیح نہیں ہے. تو جب سورس آف انکم صحیح نہیں ہوتی اس کام میں برکت نہیں ہوتی. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. ان سے ان کے نفقات قبول نہ ہونے کی وجہ سے صرف یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور اگر نماز کو آتے ہیں تو ڈھیلے ڈھالے، اور اگر کچھ خرچ کرتے ہیں تو مشکل سے خرچ کرتے ہیں. فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ ان لوگوں کے مال اور اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو تعجب میں نہ ڈال، نماز کے لیے ڈھیلے ڈھالے خرچ نہیں کرتے ہیں، مگر on top of that ان کے پاس بہت مال اور اولاد۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں انہی چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں سزا دیں، اور جب ان کی جان نکلے تو کیا ہے کہ تو اس وقت یہ کافر ہی ہوں، یعنی کہ انہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ گم کر دیتے ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ۔ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم سے نہیں بلکہ یہ ڈرپھوک لوگ ہیں، یعنی کہ نفاق انسان کو بزدل کر دیتا ہے۔ لو یجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمحون۔ اگر یہ کوئی پناہ کی جگہ یا غار یا سر چھپانے کی جگہ پالیں تو یہ تیزی سے دوڑتے ہوئے وہاں جا چھپے، یعنی کہ انہیں اتنا خوف ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَدُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو صدقات کی تقسیم میں آپ پر الزام لگاتا ہے، اگر انہیں کچھ مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر نہ ملے تو فوراً ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں مال غنیمت، اس پر منافقین کو اعتراض تھا۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں سیدنا علی نے رنگے ہوئے چمڑے میں کچھ سونا جس سے مٹی علیحدہ نہیں کی گئی تھی یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 4 آدمیوں اوینہ بن بدر، اقرا بن حابس، زید بن قیل اور علقمہ یا عامر بن طفیل کے درمیان تقسیم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی نے کہا اس مال کے تو ہم ان لوگوں سے زیادہ حقدار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں کو مجھ پر اطمینان نہیں؟ حالانکہ میں آسمان والے کا امین ہوں، میرے پاس صبح شام آسمان کی خبریں آتی ہیں۔ ایک آدمی جس کی آنکھیں دھسی ہوئی، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی، پیشانی باہر نکلی ہوئی، داڑھی گھنی اور سر منڈا ہوا تھا، اپنا تہبند پنڈلیوں سے اٹھائے ہوئے کھڑا ہو کر کہنے لگا اللہ کے رسول اللہ سے ڈریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے بربادی ہو، کیا میں روئے زمین پر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے کا مستحق نہیں ہوں؟ وہ آدمی چلا گیا تو خالد بن ولید نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، شاید وہ نماز پڑھتا ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ کہنے لگے کتنے ہی نمازی ہیں جو زبان سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا مجھے لوگوں کے دلوں سے نقب لگانے اور ان کے پیٹوں کو چاک کرنے کا حکم نہیں دیا۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ جب وہ پیٹ موڑے جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا اس کی نسل سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو مزے لے کر پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا اگر میں اس قوم کے زمانے میں موجود رہا تو قوم سمود کی طرح انہیں قتل کر دوں، یعنی کہ یہ رسول کی نافرمانی، رسول پہ الزامات، گویا کیا ہے کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا تھا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا تھا اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی، ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا
मुअल्लफती क़ुलूबुहुम व फ़िर रक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व बिनिस सबील फ़रीदतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। क्या सदक़ात तो दरअसल फ़कीरों, मिस्कीनों और कारिंदों के लिए, ये पता है ज़कात की तक़सीम है। ये ज़कात किन किन लोगों में तक़सीम की जा सकती है। सदक़ात क्योंकि मदनी दौर है, आखिरी दौर की सूरत है, ज़कात फ़र्ज हो गई थी, मगर ज़कात को कहाँ तक़सीम की जाएगी। सदक़ात दरअसल नंबर 1 फ़कीरों, मिस्कीनों और कारिंदों के लिए हैं, जो उनकी वसूली पर मुकर्रर करते हैं, यानी कि जो लोग जो है ना ज़कात को कलेक्ट करते हैं, उन्हीं ज़कात में से उन्हें जो है ना सैलरी अदा की जाएगी। नीज़ तालिफ़ क़ुलूब, जो नए नए जो इस्लाम लाए हैं, गुलाम आज़ाद कराने, कर्जदारों के कर्ज उतारने, अल्लाह की राह में और मुसाफिरों पर खर्च करने के लिए हैं। ये अल्लाह की तरफ से फरीज़ा है और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। व मिनहुम अल्लज़ीना युअज़ूना अन्नबिय्या व यक़ूलूना हुवा उज़ुन क़ुल उज़ुनु ख़ैरुल लकुम युअमिनु बिल्लाहि व युअमिनु लिल मुअमिनीना व रहमतुन लिल्लज़ीना आमनु मिनकुम। उन मुनाफिकों में से कुछ वो हैं जो पैगंबर को एज़ा देते हैं और कहते हैं कि वो कानों का कच्चा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहिए, ये कानों का कच्चा होना ही तुम्हारे हक में बेहतर है। वो अल्लाह पर और मोमिनों की बात पर यकीन रखता है, और जो लोग तुम्हें ईमान लाए हैं उनके लिए रहमत है, और जो लोग अल्लाह के रसूल को दुख पहुंचाते हैं, वल्लज़ीना युज़ूना रसूलल्लाहि लहुम अज़ाबुन अलीम, और जो लोगों को दुख पहुंचाते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है। यहलिफूना बिल्लाहि लकुम लियुर्दूकुम वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दूहु इन कानू मुमिनीन। वो मुनाफिक तुम्हारे सामने कसमें खाते हैं ताकि तुम्हें खुश करें, हालांकि अगर वो ईमानदार होते तो अल्लाह और उसके रसूल इस बात के ज्यादा मुस्तहक हैं कि उन्हें राजी रखें। अलम यालमु अन्नहु मन युहादिदिल्लाह व रसूलहु फअन्ना लहु नारा जहन्नमा खालिदन फीहा। क्या उन्हें मालूम नहीं है कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबिला करे उसके लिए जहन्नम की आग है जिसमें वो हमेशा रहेगा। ज़ालिकल ख़िज़्युल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी रुसवाई है। यहज़रुल मुनाफ़िक़ून अन तुनज़्ज़ला अलैहिम सूरतुन तुनब्बिउहुम बिमा फ़ी क़ुलूबिहिम। मुनाफिक इस बात से डरते हैं कि मुसलमानों पर कोई ऐसी सूरत नाजिल ना हो जाए जो उन्हें मुनाफिकों के दिलों का हाल बतला दे। क़ुल इस्तहज़िऊ इन्नल्लाह मुख़रिजुम मा तहज़रून। आप उनसे कहिए और मजाक कर लो, जिस बात से तुम डरते हो अल्लाह उसे यकीनन जाहिर करके रहेगा। मुनाफिक का दिल हमेशा क्या है कि खौफज़दा होता है, हमेशा उन्हें डर होता है कि जो गलत कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें एक्सपोज ना कर दे। वला इन सालतहुम लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब क़ुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुन्तुम तस्तहज़िऊन। और अगर आप उनसे पूछें कि क्या बातें कर रहे थे तो कह देंगे हम तो सिर्फ मजाक और दिल लगी कर रहे थे। आप उनसे कहिए क्या तुम्हारी हंसी और दिल लगी अल्लाह, उसकी आयत और उसके रसूल के साथ ही होती है? यानी रसूल का मजाक क्या है? कुफर है। दिल लगी क्या थी? मुसलमानों को क्या है ना गलत फहमी है, क्या दिल लगी करते थे ये मुसलमानों से? ओ मुसलमानों को ये गलत फहमी है कि ये मक्के वालों पर चढ़ाई करेंगे, मक्का फतह करेंगे, और क्या ये समझ रहे हैं कि ये कैसर रोम से निमट जाएंगे। इनके तो पता है कि सपने बहुत बड़े बड़े हैं, यानी कि ये यानी रसूल और मुसलमानों के खिलाफ बातें हो रही थी। और कुछ अरसा ही नहीं गया अल्लाह ताला ने इन्हें क्या किया, मक्का फतह हुआ, रोम फतह हुआ, तबूक की जंग में क्या थी, फतह नसीब हुई। तो ये जो है ना खेल मजाक, यानी कि मजाक उड़ाते थे। ला तज़िरु क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। अल्लाह ताला कहते हैं बहाने ना बनाओ। पता है कि तुम तो मुसलमानों को लेट डाउन कर रहे हो और तुम बहाने बना रहे हो। तुम फिल वाक़ई ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके हो। इससे क्या पता चलता है? दीन का मजाक, रसूल का मजाक, अल्लाह का मजाक इंसान को कुफर की तरफ ले जाता है। इवन आप बाज वक्त कॉमेडियंस होते हैं ना, कॉमेडियंस भी होते हैं और स्टेज पे आकर लोग जो है ना मजाक, और लोग उसको बताया कि एंजॉय कर रहे होते हैं,
تو یہ بہت پتہ ہے کہ یہ اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کافر ہو جائے، یعنی کہ اسپیشلی جو دین کا مذاق اڑاتا ہے وہ کافر کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اگر ہم تمہارے ایک گروہ کو معاف کر دیں اور دوسروں کو ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ فی الواقع مجرم ہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یعنی منافق مرد ہو یا عورتیں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ یامرون بالمنکر وینہون عن المنکر ویغبطون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون، اور جو برے کام کا حکم دیتے ہیں اور بھلے کام سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھ بھلائی صدقے سے کھینچ لیتے ہیں اور اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ یہ منافق دراصل ہے ہی نافرمان، اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ اللہ کی بات انہیں بہت کیا ہے کہ بورنگ فیل ہوتی ہے، انہیں انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ بھلانا کیا ہے اللہ کا؟ دین کی مجلس میں بیٹھے ہیں، کتاب پڑھ رہے ہیں، بوریت ہو رہی ہے، اور پھر کیا ہے کہ آپ انٹرسٹ نہیں ہے، دل نہیں لگتا، پریشان ہو رہتے ہیں کہ کب ختم ہو کلاس، کب نکلیں، کب پتہ ہے کہ بات ختم ہو۔ یعنی کہ یہ کیا ہے کہ یہ اللہ کو بھلا دینا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے کلام سے، اللہ کی محفل، رسول کی محفل میں یہ کیا ہے کہ یہ اچھا فیل کرتے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، منافق مرد و منافق عورتوں اور کافروں سے اللہ نے دوزخ کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ انہیں کافی ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے، ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فاستمتعوا بخلاقكم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتعت الذين من قبلكم بخلالهم وقدتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون۔ یہ انہی لوگوں کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے، وہ لوگ تم سے زیادہ طاقتور اور مال اور اولاد کے لحاظ سے تم سے بڑھ کر تھے، انہوں نے اپنے مقدر کے مزے لوٹے اور تم نے اپنے مقدر کے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنے مقدر کے مزے لوٹے تھے، اور تم بھی انہی باتوں پر پڑ گئے ہیں جن میں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود، انہیں ان لوگوں کے حالات نہیں پہنچے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، مثلا نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، مدین کے باشندے، وقوم ابراہیم واصحاب المدین والمؤتفقات اتتہم رسلہم بالبینات، اور جنہیں وہ باشندے اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا تھا ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے۔ فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اللہ کے شایع نہ تھا کہ وہ ان پر ظلم کرتا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اور یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ایک مومن کا کرائٹیریا یہاں پر دے دیا گیا، مسلمان مرد اور جو ہے مسلمان عورتیں، یعنی مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ کیسے مددگار ہیں؟ جو بھلے کام کا حکم دیتے ہیں، برے کام سے روکتے ہیں، یہ ہماری آئیڈینٹی بتائی جا رہی ہے۔ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا۔ بلا شبہ اللہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ نو دیکھیں سون آفٹر ایمان کے بعد کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم اور برائی سے جو روکے گا اسی کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔
وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کر رکھا ہے جن میں نہریں جاری ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ نیز سدا بہار باغات میں پاکیزہ قیام گاہوں کا بھی وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ کی خوشنودی تو ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ بائی دا اینڈ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہ مومنوں کو خوشخبری بتانے کے بعد بالآخر کافر اور منافقین کو ایک کیٹیگری میں اکٹھا کر دیا۔ اور اصل کامیابی کیا ہے آخرت کی ہے، دیکھیں آپ، جنات کے ساتھ ورضوان من اللہ اکبر، یعنی کہ اللہ کی رضامندی اصل کامیابی ہے۔ اور دوسری بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ مساکین طیبہ، بہت سے لوگ کیا ہے کہ اس جنت کو لوز کر جاتے ہیں کہ ایٹ دا بیک آف کیا ہے، ٹیمپرری مسکن کے پیچھے، ٹیمپرری گھر، دنیا کا گھر اس کو اصل گھر سے دور کر دیتا ہے۔ تو جب تمہیں اصل گھر وہاں مل رہا ہے، اس ٹیمپرری گھر کے پیچھے اپنی جو ہے نا آخرت برباد کیوں کر رہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں اور منافقوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو بہت بری بازگشت ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں انہوں نے یہ بات نہیں کی، حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا تھا اور اسلام لانے کے بعد کافر ہوئے۔ نیز انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کر رکھا تھا جسے وہ نہ کر سکے، اور انہیں کیا چیز بری لگتی تھی اللہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنی مہربانی سے انہیں غنی کر دیا۔ اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، اگر یہ اعراض کر لیں تو اللہ انہیں دنیا میں بھی دردناک عذاب دے گا اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے روئے زمین پر کوئی حامی اور مددگار نہ ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ آحَدَ اللَّهَ لَئِنْ أَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں اپنی مہربانی سے مال و دولت عطا کرے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیک بندے بن جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ۔ اور پھر جب اللہ نے اپنی مہربانی سے مال عطا کر دیا تو بخل کرنے لگے اور کمال بے اعتنائی سے اپنے عہد سے پھر گئے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دلوں میں اس دن تک ان کے لیے نفاق ڈال دیا، اور جس دن وہ اس سے ملیں گے جس کی وجہ سے یہ کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اور اس لیے بھی کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو جہاں دنیا میں جھوٹ، اور پھر کیا ہے کہ جو شخص اس دنیا میں جس شغل کے ساتھ، جس انٹرسٹ کے ساتھ، جس کام کے ساتھ ہوتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دنیا میں انہوں نے جھوٹ کہا اور آخرت میں بھی کیا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں کیا ہے، جھوٹ کہتے ہوئے اٹھائے جائیں گے۔ ہم یہاں پہ اسٹاپ کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے، اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں۔